تیری راہ میں خیرات کر دوں گا۔ اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا کہ مالک میرے تو گھر میں ایک انڈا پڑا ہوا ہے، میں جا کے وہی تیری راہ میں پیش کر دوں گا۔ تو اب وہاں اس کی نیت کیا تھی؟ پھر نیچے آیا تو کہاں انڈے تک آ پہنچا۔ تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال ہوا تو ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے۔ جب مال آتا ہے تو یا تو وہ بھول جاتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم اس مال کو اور کام میں لگا رہے ہیں، اس سے اور زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے بڑا کام کریں گے۔ وہ ساری زندگی اس سے پھر بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، اور وہ اس طرح ٹارگٹ ہی لیتے رہتے ہیں اور ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت تھوڑا مال ہوتا ہے تو اس میں ایک متعین حصہ راہ خدا میں نکال دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مال نہ ہو اور بندہ بہت بڑی آرزوئیں کرے اور جب ہو تو پھر وہ ان وعدوں سے مکر جائے، پھر جائے، یا ٹال مٹول کرنے لگ جائے، یا اس کا دل نہ کرے اب راہ خدا میں نکالنے کے لیے، تو وہ پھر صادق النیہ نہیں ہوگا۔ صادق النیہ کون ہے؟ کہ جب اس کے پاس آئے گا تو جو اس نے اپنے دل میں ٹھانی تھی، جو طے کیا تھا، اس کو پھر کر گزرے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس علم ہے لیکن دولت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو لعملت بعمل فلان، تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا اور اس طرح میں بھی تیری راہ میں خیرات کرتا۔ فاجرہما سواء، اللہ کے محبوب نے فرمایا دونوں کا اجر برابر ہے۔ یعنی اس نے خرچ کر کے، راہ خدا میں بانٹ کے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے، اللہ سے ڈر کے، صلہ رحمی کر کے، اس مال کے مصرف کو پہچان کے راہ خدا میں اس کو تقسیم کیا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اور اس کو اجر برابر عطا کر دیا جائے۔ مومن کی نیت پر بھی اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دو شخص ہو گئے۔ تو ہم یا تو پہلے گروہ میں ہیں کہ مال بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا، یا پھر دوسرے گروہ میں ہیں کہ مال نہیں دیا گیا لیکن علم کا جمال عطا کیا گیا۔ اب تیسرا شخص، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کا رزق تو عطا کیا لیکن علم کا رزق نہیں دیا۔ اس کے پاس مال کی تو فراوانی ہے، ڈھیر لگے ہوئے، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے۔ اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مال میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یخبط فی مالہ بغیر علم، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مال میں اونچ نیچ کر جاتا ہے، اس مال کے اندر کمی بیشی کر جاتا ہے، اس مال کا حق پہچانتا ہی نہیں، جہالت کی وجہ سے۔ اور پھر ارشاد کیا لا یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، بس جدھر سے آ رہا ہے، جدھر جا رہا ہے۔ مال کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کیسے، اور مال کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال خرچ کہاں کیا۔ صرف کمانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارا زیادہ خیال یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال آنا چاہیے، اس کے بعد جائے کیسے، خرچ کہاں ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میرا حق ہے، جہاں مرضی خرچ کروں۔ تو مال کمانے کے لیے بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ حلال اور طیب کماؤ، اور خرچ کرتے ہوئے بھی ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کرے گا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اور مال کے بارے میں 2 سوال وہاں مذکور ہیں کہ مال کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ تو وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اور مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں بھی وہ افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ مال آ گیا ہے تو غرور آ گیا، تکبر آ گیا، رشتہ دار اس کو اچھے نہیں لگتے، ان سے دور ہو گیا۔ وہ ضرورت لے کے دہلیز پہ آتے ہیں تو یہ رخ ہی پھیر لیتا ہے۔ بڑا عجیب اس کا رویہ بن گیا، صلہ رحمی کے ضوابط کو، اصولوں کو بھول گیا۔
ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس نے اس کو بھی نہیں پہچانا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقات و خیرات سے اپنے مال کی تطہیر کی، نہ دیگر امور خیر بجا لایا، بس مال کے نشے میں ہر شے فراموش کر بیٹھا۔ فہذا بأخبث المنازل، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ خبیث ترین جگہ پر ہے۔ اب یہ تیسرا شخص ہے جس کے پاس مال ہی مال ہے، علم کا نور اس کے پاس نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو، ضروریات دین کا علم ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، احکام شرعیہ کو پہچانتا ہو، تو پھر وہ اپنے مال کو اچھے طریقے سے صرف کرنے کا اسلوب اور طریقہ جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اس کے پاس تو سوائے جہالت کو کچھ نہیں تھا، مال مل گیا، لیکن اس مال کی وجہ سے یہ متکبر بھی ہو گیا، مغرور بھی ہو گیا، سرکش بھی ہو گیا، عیاش بھی ہو گیا، باغی بھی ہو گیا، اور رشتہ داروں سے دور بھی ہو گیا، رویے میں بھی تلخی آ گئی، اور عجیب یہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کا لف و نشر مرتب کر بیٹھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بدترین جگہ پہ ہے، خبیث ترین مقام پر یہ شخص موجود ہے۔ اللہ کرے ہم اس گروہ میں کبھی بھی نہ ہوں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، اللہ اکبر، چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، نہ اس کو رزق علم عطا کیا گیا، نہ اس کو مال عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فہو یقول، تو وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح کام کرتا، فلاں شخص کی طرح عیش و عشرت کرتا، میرے میں کیا کمی ہے؟ اگر مال کی فراوانی کی وجہ سے فلاں شخص عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اگر میرے پاس ہوتا تو میرے میں کیا کمی ہے؟ میں بھی یوں ہی زندگی کو ایسے ہی عیش و عشرت میں بسر کرتا اور یہ کرتا وہ کرتا۔ تو وہ اس برے شخص کو، وہ جو علم کے بغیر مال و دولت حاصل کر چکا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح کی زندگی گزارتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو وہ اس کی نیت کی وجہ سے گناہ میں اس کے ساتھ برابر ہے، اس کی نیت پر ہے، وہ اس نیت کی وجہ سے اس نے اس عیش و عشرت سے، اس مال کے ذریعے سے کوئی بدکاری، کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں کی، لیکن اس نیت کے سبب سے وہ بھی گناہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور گناہ میں یہ دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اب عالی مرتبت سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، اب ہمارے سامنے ایک پورا نقشہ آ گیا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو علم دیا گیا اور مال بھی دیا گیا، یہ سب سے افضل ترین جگہ پہ فائز المرام ہے، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے ہیں اس کائنات میں۔ دوسرے اشخاص جن کو علم تو دیا گیا لیکن دولت سے انہیں محروم رکھا گیا، لیکن وہ اپنے اس علم کی وجہ سے، اللہ کی اس عطا کے نور سے یہ آرزو اور یہ تمنا اپنے دل میں پاتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں مال دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، اور اگر تو دے گا تو ہم ایسے ہی کریں گے، اور وہ یہ کہنے میں صادق النیہ ہیں، سچی نیت سے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال آ جائے تو وہ ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے پاس دولت تو آ گئی، مال تو آ گیا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مال ان کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا، اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے اور اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ کی مخلوق کو بھی ان کے مال سے کوئی نفع نہ پہنچا، فائدہ نہ پہنچا۔
اور چوتھا وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن محض حسرت، آرزو اور بری نیت کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یوں عیش و عشرت کرتا اور خواہشوں کی دنیا میں